آج جو ہمارے پر حالات کا بگاڑا یہی وجہ. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے بندوں کو بندوں کی پہچان کے لیے بھیجا ہی نہیں بلکہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے بھیجا. اب بتاؤ فیصل آباد کے بازار میں کون اللہ کی پہچان کروا رہا؟ نہ کردار سے، نہ اقرار سے، نہ زبان سے، نہ صورت سے، نہ سیرت سے، نہ بالوں کی کٹنگ سے، نہ کپڑے اور پجامے کے سٹائل سے. ایک بھی تو اللہ کی پہچان نہیں کروا رہا. زندہ تو زندہ، مرنے کے بعد مرنے والا بھی اللہ کی پہچان نہیں کروا رہا. نہ زندہ مسلمان ہو رہا ہے، نہ مرنے کے بعد مسلمان ہو کے مر رہا ہے. مرنے سے پہلے نظام آپ کے سامنے. معاف کرنا میرے پیارو، اللہ اکبر. تھوڑی بہت بات میرے منہ سے اپنی جھولی میں لے کے چلے جاؤ. بالوں کے سٹائل سے لے کے پیروں کے ناخنوں کے طریقے کار تک ہم سارے کے سارے اللہ کے حکموں کے نافرمان اور نبی کے طریقے کے نافرمان ہیں. تم مانو گے تب بھی، نہیں مانو گے تب بھی تمہیں ہر بات میں یہ بات ماننا پڑے گی. یہ کھبی طرف لوگوں کی معاف کرنا. میں آپ کا ایک باپ، ایک بھائی، ایک بڑا. آپ نے مجھے 3 فٹ اونچا بٹھایا یہاں سے. آپ سے کمتر ہوں عمل میں، اجر میں، پیسے میں، کمائی میں، عہدے میں، مرتبے میں، ذات میں بہت کمتر، حقیر سا ہوں. اگر آپ مجھے اپنی نظروں میں اپنے جوتے اٹھانے کے قابل سمجھو تو میری یہ سعادت ہے. آپ حضرات لیکن ہمارے بالوں کا سٹائل کھبی طرف مانگ نکلی، یہودیوں کی علامت. سجی طرف چیر مانگ نکالی، عیسائیوں کی علامت. بیچ میں مانگ نکالی، یہ بار اوپر کی طرف کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب گھر جا کے دیکھ رہے شیشے کے اندر. اگر آپ ناراض نہ ہو بیٹھے بیٹھے میرے عزیزوں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لو. ایسے کر کے ذرا اپنے اوپر یوں کر کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے ذرا بالوں کو سیدھا کر لو، سنت زندہ ہو جائے گی. ایسے کر کے بالوں کو ذرا سیدھا بلو. اتنا سا کام تھا، نہیں اتنا سا کام تھا. جو کام آپ نے مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا، یہ کام آپ نے گھر میں بھی کرنا ہے، دکان میں بھی کرنا ہے، شادی میں بھی کرنا ہے، موت میت میں کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا قرآن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض. جب تیرے سامنے آتے کہتے ہیں ہاں ہمارے سے بڑا اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان سے مذاق کر کے آئے تھے. دیکھی میں کسرا قابو کیتا، میں کس میں نے کیسے نچایا. مولوی عبد الحنان بیٹھا تھا، ہم نے کہا آج کے رسول ہمارے سے بڑا کوئی نہیں، لیکن باہر ہے کنگھی ہے تیرے گول، کام ہو گیا ختم. یخادعون اللہ، کس کو دھوکہ دیا؟ میرے گھر میں آ کے مجھے دھوکہ دیا. اللہ کہہ رہا بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہکے مارتے ہوئے کھی کرتے باہر نکل گئے. کہنے لگے دیکھ ہم اللہ کو دھوکہ دے کے آ گئے. والذین آمنوا، ان پگڑیوں والوں کو دھوکہ دے کے آ گئے. وما یخدعون، مجھے تو نظر نہیں آیا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا، لیکن علیم بذات الصدور، ذات نے اندر کے بھیدوں کو پہچان لیا. فرمایا وما یخدعون الا انفسهم. او پگلو، تم نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا. وما یشعرون، تمہیں پتہ نہ لگا. ربیع النور کا مہینہ آنے والا، ربیع الاول کا مہینہ آنے والا، رب اکبر کی قسم ہے پاکستان کی عوام اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے گی میرے عزیزوں، ایسے معلوم ہوگا مکے میں نہیں، مدینے میں نہیں، سب سے زیادہ آج کے رسول تمہیں پاکستان کے اندر ملے گا. 12 ربیع الاول کی رات گزرنے کے بعد جب دن آئے گا 13ویں کی رات آ جائے گی میرے عزیزوں، ان آشکوں کا میرے سمیت نام و نشان نہیں ہوگا. وہ سورے ختم. مجھے بھی فون حضرت ربیع الاول میں تاریخ دو. میں نے کیا کہا ربیع الثانی میں نہیں چلتا ہوتا، ربیع الاول میں کرنی تھی، ربیع الاول میں کرنی تھی. مجھ جیسے نکموں کا میرا عزیزو اللہ اکبر مول پڑے گا. اللہ بچاوے بھائی، ہمارے اندر بہت کمی، اللہ میں معاف کر دے بھائی. آپ آمین کہہ دو بھائی، اور آپ کو بھی اللہ جل شانہ معاف فرما دے. زندگی میرے عزیزو ایسی سونی گزارو میرے عزیزو. اللہ اکبر. جب موت آئے ادھر سے آواز آئے ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا آجا، تیری آمد کا تیرا رب کب سے انتظار کر رہا ہے. آجا بھائی،
آج صبح سے لے کر شام تک خود بھی مانگا، دوسروں سے بھی کہا دعا منگو جی، دعا منگو جی۔ کسی نے مولوی صاحب سے کہا، کسی نے پیر صاحب سے کہا، کسی نے اپنے یار سے کہا، کسی نے اپنی ماں سے کہا دعا منگو۔ کیا دعا مانگی؟ آج میری کمیٹی کھل جائے، دعا مانگو۔ آج جمعرات ہے، پیسے لینے والے آئیں گے، مارکیٹ والوں کا پیسہ دے دیا جائے۔ کوئی کہے گا بجلی کی آخری تاریخ ہے، دعا کرو کہیں سے اللہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے جیسے بد نصیب نے بھی میرے عزیزو آج اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کی، یا اللہ اگر آج کے دن موت آ جائے، مالک کائنات میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے۔ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے سے پھیر نہ دینا۔ مالک کائنات ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا، واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ الہ العالمین اپنے راستے کی موت دینا، سجدے کی موت دینا، مسجد میں آتے جاتے کی موت دینا، مکے مدینے کی سفر کی موت دینا۔ مالک کائنات 70 سال سے پہلی مسجد کے اندر پہلی صف کا نمازی رہا۔ رب العالمین یہ نہ ہو کہ مرنے سے پہلے میرے 6 مہینے کی نمازیں بستر پہ چلی جائیں۔ رب العالمین فجر کی نماز کے بعد میں 2 پارے پڑھتا، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا۔ اے الہ میرے پیارے اللہ، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھتا، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فجر پڑھتا۔ ذکر اذکار علیحدہ اپنی جگہ، مالک کائنات اپنی توحید کے ترانے میری زبان پہ جاری رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اللہ اتنا جاری رکھنا کہ خاتمہ ایمان پر ہو اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء فجر۔ کسی نے ہاتھ اٹھا کے میری اللہ بدگمانی پر مجھے معاف فرمائے، کسی نے ہاتھ اٹھا کے یوں نہیں کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کسی نے ہاتھ اٹھا کے نہ اپنے کنبے کے بارے میں سوچا، نہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچا، نہیں نہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچا، نہ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچا۔ کپڑے دلانا اپنی جگہ، کھانا کھلانا اپنی جگہ، گھر کے اندر منجا بستر دینا اپنی جگہ، اے سی والا کمرہ دینا اپنی جگہ، والدین بیماروں دوائی دارو لانا اپنی جگہ، حج عمرہ کرانا اپنی جگہ۔ سارے حکم پورے کیے لیکن ایک حکم پورا نہ کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خدا پاک کی قسم مرنے والے جو مر گئے ان کے لیے اولاد کے ہاتھ نہ اٹھ سکے، جو زندہ تھے اولاد نے ان کی طرف چہرہ کر کے دعا نہ کی۔ اور کی دئیے کچھ بھی تو نہیں دیا اگر تُو نے دعا نہ دی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ چار والدین کے حقوق بتلائے اللہ کے قرآن نے۔ خبردار ماں باپ سے دن میں رات میں کسی وقت واسطہ پڑے، آنکھیں اٹھا کے گھور کے بات نہ کرنا، آنکھیں مٹکا کے بات نہ کرنا، کندھے مٹکا کے بات نہ کرنا، سینہ یوں کر کے تان کے بات نہ کرنا۔ خبردار اگر ایسے بات کرے گا تیرے عملوں والا کھاتا سارے کا سارا صاف کر دوں گا، تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ کتنے تھے صبح جنہوں نے کہا امی جی ساتھ میرے لین دے، کسی نے کہا ابو جی پیانا ذرا 2 منٹ ساتھ لین دے۔ توبہ کرو۔ اگر اتنے سخت جملے آسمان پر پہنچ گئے، معافی نہ مانگی، موت آ گئی، رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں خاتمہ ایمان پر کوئی نہیں ہوگا۔
یہ نوجوانوں کن ذہن تمہارے کیوں ہیں؟ آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. قرآن میرے عزیزو حفظ کیا، 9 مہینے میں قرآن پڑھا، میرے عزیزو قرآن پڑھ کے سند لے کے گئے، اگلے سال قرآن بھول گئے. اس کی وجہ کیا؟ جس قرآن میں ماں باپ کی فرما برداری کا حکم، اس ماں باپ سے اتنی بدتمیزی کی، اسکول کی تعلیم تو دور کی بات ہے، اللہ نے قرآن کے علم کا نور ہی چھین لیا ہے. خبردار میرے بچوں، میرے جوانوں، خدا تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے. ماں باپ ادھر بیٹھے تو پیر ادھر کیا کر، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے. پیر تجھے پسارنے کی ضرورت کوئی نہیں، پیروں کی نوکے کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اماں جان کھانا کھاوے، ابا جان کھانا کھائے، ادب کا تقاضا تو یہاں تک ہے، ماں کے لقمے اٹھانے کا انتظار کیا کر، بعد میں لقمہ اٹھایا کر، تاکہ یہ نہ ہو کہ ماں کے لقمے سے پہلے، ابا جان کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے تیرا ہاتھ آگے بڑھ جائے. یہ بھی ماں باپ کی شان میں گستاخی ہو جائے. ماں باپ جس کمرے میں، جس کھٹڑے پہ، جس پلنگ پر، جس چرپائی پر، جس پیڑے پہ، جس کرسی پہ، جس صوفے کی سیٹ پہ بیٹھے ہو، ان سے آگے نہ بیٹھا کر، ان کے پیروں کی طرف بیٹھا کر. ماں کے سرانے، باپ کے سرانے نہ بیٹھتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں میرے عزیزو. انسان کہتا کی ہویا؟ اللہ فرماتے ہے کچھ نہیں ہوا، لیکن تو نے اپنے لیے جنت کے دروازوں کو بند کر لیا. کر کے دیکھ لو میرے عزیزو. صبح گھر سے نکلو ماں باپ کا حال پوچھ کر، شام کو گھر میں آؤ سب سے پہلے ماں باپ کا حال پوچھو. دعا دے کے نکلو، دعا لے کے نکلو. واپس آؤ تو دعا لے کے نکلو، دعا دے کے نکلو. پھر دیکھنا زندگی ایسے بن جائے گی، نہ تمہیں پیسے کی کامیابی کے لیے ضرورت پڑے گی، نہ مال کی ضرورت پڑے گی، نہ عہدے کی ضرورت پڑے گی، نہ شہرت کی ضرورت پڑے گی. تم رات کو میرے عزیزو آنکھیں بند کر کے میٹھی نیند کے اندر سوتے رہو گے. تمہارے ماں باپ کروٹیں بدل بدل کر دعائیں کرتے رہیں گے. تمہارا سونا ماں باپ کا دعا کرنا ہوگا، اور آسمان سے فرشتے رحمتیں لے کر تمہاری چرپائیوں، تمہارے بستر پر آتے رہے. سب سے بڑا وظیفہ میرے بچے، بورڈ کے امتحان والے، اسکول کے امتحان والے، میٹرک کے امتحان والے، 9ویں 10ویں کے امتحان والے، مدرسے کے اندر پڑھنے والے. اور آپ بھی والدین سے عرض کروں گا کنجوسی مت کیا کرو. پیسے دینے میں کنجوسی نہیں کرتے میرے عزیزوں، کپڑے دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، ان کی مرضی کا کھانا پکانے میں کنجوسی نہیں کرتے. ہائے رے میری بد نصیبی، اولاد کو ناکام ہوتا دیکھ رہے ہیں، والدین نے ان کے لیے دعا ہی کرنا چھوڑ دی. نہیں کرتے دعا اپنے بچوں کے لیے؟ تویز دے دو جی، چنی پڑھ دو جی، پانی. دعا کیوں نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے؟ فیصلہ آباد کی روشن ضمیروں، اگر میں دعا پر گفتگو کروں گا اگلے دن موبائل پہ میرے عزیزوں کمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے. حدیث میں ہاتھ اٹھانے کا کہاں لکھا؟ دعا تو نماز کے اندر ہو گئی. چھوڑ دو اس بحثوں کو میرے عزیزوں. جو اللہ کے سامنے نہیں مانگ سکتا میرے عزیزوں، اس کے حال پر چھوڑ دو. وہ جانے خدا جانے. ساری اداؤں میں اللہ کو ایک ادا پسند بڑی آتی ہے، جب بندہ یوں ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کے میرے عزیزوں بیٹھا ہوتا ہے، اور آنکھ سے اگر آنسو نکل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. میرے عزیزو رب العالمین کی قسم ہے، پانی پتھر پر گرے سوراخ بعد میں ہوتا ہے، آنسو بعد میں نکلتا ہے، رحمتیں پہلے زمین پہ آ جاتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا. بہن کمرے میں گئی، اس کا نام کیوں ہے تینو؟ اب کیا کہے گا؟ زبان سے نہیں کہے گا تینو کی، زبان سے نہیں کہے گا، بلکہ کچھ نہیں ہوا، اور زیادہ چڑچڑاپن ہوگا، چل تو باہر تینو کی. اس کا تینوں کی چل تو بار، منہ چڑھانا، جھڑکنا، آنکھیں مٹکانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے لیے میں نے منہ بنایا وہ میرے سے آ کے کیوں نہیں پوچھ رہی، اس سے کہنا تینوں کی. وہ اندر سے آواز دے گی، امی ویکھی ویر نو کی ہویا، امی انور نو ویکھی کی ہویا. دادی اماں گزری، اس نے بہو کو آواز دی. نند گزری، پھپھی گزری، اس نے اپنی بھابھی کو آواز دی. سورے اماں کہاں ہے؟ کچن کے اندر روٹی پکا رہی ہے. روٹی یوں کر کے ہاتھ کی ہتھیلی پر، توا گرم ہے، چمٹا پاس یوں پلٹنے لگی. سب کی آواز آئی، بیگم، بھابھی، بہنا او بہو نی اونو ویک. اندر پتہ نہیں کیوں روندا پیا. اب روٹی ہاتھ میں لے کے یوں کر کے اندر جھاتی مارتی ہے، اور جا کے کہتی ہے، منہ سے نہیں بولتی، یوں کر کے کہتی کیا ہوا؟
پھر اس کا ہونٹ یوں کر کے باہر نکلتا ہے، آنکھیں یوں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، پھر یوں کر کے 2 آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ پھر روٹی والی کو نہ توا نہ آگ نہ چولہا یاد رہتا ہے، کہتی پھڑی نہیں پھڑی، روٹی پکڑاتی ہے، پھر جلدی سے یوں کر کے جا کے اسے گود میں اٹھاتی ہے، پھر اسے اپنا دھلا ہوا دوپٹہ بھی یاد نہیں رہتا ہے، پھر دوپٹے کے کنارے سے ناک صاف کر کے آنسو صاف کرتی ہے، پھر کیا کہتی ہے، ہائے میں مر جاواں، پتہ نہیں کدوں دا رو رہا ہے۔ اس کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اماں گلی کے اندر لچھے والا گھنٹیاں بجا بجا کے لچھے بیچ رہے، کلفی بیچ رہے، والز والا آئس کریم بیچ رہے، اماں مجھے 20 روپے کی آئس کریم چاہیے۔ جب ماں نے اسے روتا دیکھا، تڑپتا دیکھا، پھر سینے سے لگایا، اسے چاہیے 20 روپے تھے، 100 روپے کا نوٹ نکال دیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ آئس کریم کھائے گا، جوس پیے گا، سلنٹی منگوا دوں، انڈا کھائے گا، شوارما کھائے گا، بیٹے میں تجھے چینی والا پراٹھا نہ بنا کے دوں۔ جس طرح ماں بچے کے رونے پر اپنی مامتا نشاور کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بندہ خدا کے سامنے رو کے دکھاتا ہے، 7 آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ انو ایک، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ جب دیکھتا ہے تو فرماتا ہے فرشتوں اس سے پوچھو کیا لے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا۔ جب سمجھو ٹانکا فٹ ہو گیا، اللہ اکبر ضرب لگ گئی، جب دل شکستہ ہوا، آنکھ سے آنسو نکلے اور بے ساختہ نکلے، اس وقت فرمایا اے میرا بندہ، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، تیرے دامن کو اپنی محبتوں سے بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ اللہ کو دا پسند ہے، مانگو اللہ کو۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اگر دکان کے پاوے بیچنے کے لیے، چنے بیچنے کے لیے، اگر میرے عزیزوں لسی بیچنے کے لیے، دودھ سوڈا بیچنے کے لیے، میرے عزیزوں پاپڑ گول گپے کھانے بیچنے کے لیے رات کو 2 بجے تک جاگ سکتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 منٹ کیوں نہیں جاگ سکتے؟ جس حالت میں ہو وضو کرو، مصلی پر آ کر بیٹھ جاؤ، ہو سکے تو 2 نفل پڑھ لو، پھر درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا لو۔ فرمایا بندے ہونٹ ہلانا تیرا کام ہے، اللہ اکبر عطا فرمانا میرا کام ہے۔ نہیں یقین آتا میرا لاڈلا، نہیں یقین آتا میرا پیارا، آج کر کے دیکھ لے۔ رب اکبر کی قسم ہے میں سال کی بات نہیں کرتا، میں 2 سال کی بات نہیں کرتا، آج ہی خدا کو منانا شروع کر۔ اللہ کی قسم ماں ماننے میں، بچے بیوی ماننے میں دیر کریں گے، اللہ ماننے میں دیر نہیں کرے گا۔ زمین پر کہے گا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہے گا جی میرا بندہ۔ اگر اپنی پیاری پیاری زبان سے سارے نیکوکار ہو، اپنی پیاری زبان سے ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہنا ذرا پیسے۔ اللہ کی قسم صلح ہو گئی، صلح ہو گئی۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کوئی تو ایسا یہاں بیٹھا ہے، کوئی تو ایسا یہاں بیٹھا ہے جس نے بے ساختہ کہا یا اللہ میری توبہ، بے ساختہ کہہ دیا یا اللہ میری توبہ، ارادہ بھی کوئی نہیں تھا، بے شک ابھی گناہ کر کے آیا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی گناہ کیا ہو، دوپہر میں کوئی گناہ کیا ہو، اگر اس نے سچے دل سے کہا یا اللہ میری توبہ، فرمایا بندے میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ کوئی تو ایسا یہاں بیٹھا جس کی آنکھ نہ روئی، دل رونے لگ گیا، یا آنکھ سے آنسو آئے یا آنکھ کے حالے میں آنسو آئے، کیا پتہ رستے میں گزرنے والا ہو، کیا پتہ پانی بھر کے رکھنے والا ہو، کیا پتہ میرے عزیزو اللہ غنی سونڈ والا ہو، کیا پتہ چھوٹا سا بچہ ہو، کیا پتہ کوئی بھی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن اس نے جس محبت میں کہا یا اللہ میری توبہ، اللہ کو اتنا پسند آیا، تیرے میرے کہنے پر اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے توبہ کرنے پر اللہ نے سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ آسمان کے فرشتے گواہ، در و دیوار گواہ ہو گئے۔ حاجی عبدالعزیز مرحوم صاحب نور اللہ مرقدو نے بھی کبھی تو یوں کہا ہوگا یا اللہ میں نو معاف کر دے، کبھی کہا ہوگا یا اللہ بڑی گرمی میں نو معاف کر دے، کبھی تو کہا ہوگا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں معاف فرما دے۔ مالک کائنات نے اپنے سامنے کھڑا کیا ہوگا، فرمایا عبدالعزیز کوئی تیرے بواس عمل ایسا ہے جس کو میں نے دیکھا، تو نے دیکھا، میں نے سنایا، تو نے سنایا۔ غالباً بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کمی پیش معاف فرمائے۔ فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، کوئی نیکی پاس نہ
آسنا ہوگی. اللہ فرمائیں گے جو نیکیاں برابر حساب تجھے دنیا میں مل گیا, ہاں تیری ایک نیکی میرے پاس ہے, کچھ تھی جس میں رعایا ریاکاری, کچھ تھی جس میں دکھلاوا تھا, کچھ تھا جو بندوں کے لیے کچھ کیا, میرے لیے کیا, اس میں بھی بندوں کو شامل کیا, لیکن ایک نیکی میری تیری میرے پاس ہے, جس کی وجہ سے آج تیرا بیڑا بار کروں گا, جس کی وجہ سے جنت کے دروازے کھولوں گا, جس کی وجہ سے مغفرت کا اعلان کروں گا. اب آپ میں سمجھے حج کیا کہ ہوگا, پورے مہینے کے بغیر سحری کے روزے رکھے ہوں گے, کھجور کے دانے سے افطار کیے ہوں گے, آپ میں سمجھے کیا پتا پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کیا ہوگا. یا اللہ کون سی نیکی. فرمایا صبح گھر سے نکل رہا تھا, اندھیرا نور پیر کا ویلا, صبح شادی کا وقت تھا, اے میرا بندہ اس وقت کوئی نہیں, میرے علاوہ کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا تھا. اے میرا بندہ جب تم نے گھر سے قدم اٹھایا, تیسرے چوتھے قدم کے اوپر تجھے گلی میں بازار میں تجھے روڑا یا اتنی بڑی کوئی ٹہنی لکڑی کی کانٹے دار پڑی نظر آئی, تو نے اندھیرے میں یوں اٹھا کر گلی کے کنارے پہ کر دی کہ اس کانٹے دار جھاڑی کے اندر کوئی پھنس نہ جائے, کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے. اے میرا بندہ یہ تیرا عمل جو تھا اسے میں دیکھ رہا تھا, تو کر رہا تھا, اس میں کوئی ریاکاری نہ تھی. آج میری مہربانی کا کیا اندازہ لگائے گا, ایک لکڑی رستے سے ہٹانے پر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اتنا پیار کرنے والا, اتنی محبت کرنے والا, اتنی کریم ذات ہو, پھر بھی میرے عزیزو ما غرک بربک الکریم ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کس وجہ سے اس سے دوری, کیا شکوہ ہے بتاؤ تو صحیح. آج فیصلہ کر کے جانا پڑے گا, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا, یا سنگ ہو جا, یا نافرمانوں میں ہو جا, یا آج اللہ کو ایسا منا کے جا. رب کعبہ کی قسم, ادھر اذان کی آواز آئے, حی علی الصلاۃ, تیرا پہلا قدم خدا کے گھر کے اندر آ جائے, بڑے کا بلاوا آ رہا ہے. میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھ کر, بازاروں میں بیٹھ کر, دکانوں پہ بیٹھ کر 2020 میچ دیکھتے ہوئے تم نے اذان سنی, کبھی تنہائی میں سننا کیسے کیسے میٹھے بول بلا کے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اے میرا بندہ میرے سے بڑی کوئی ذات ہے تو بیٹھ جا, اگر میرے سے بڑی ذات نہیں تو ہر چیز چھوڑ کے میرے دربار میں آ جا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرے سے بڑی کوئی ذات ہے کیا میں تیرا رب نہیں. اے میرا بندہ کیا میں نے تجھے نہیں بنایا, یہ آنکھوں کے اندر رنگ کس نے بھرے, یہ چہرہ کس نے بنایا, یہ ہاتھ پیر کی انگلیاں کس نے بنائی, یہ ٹانگیں کس نے بنائی, ہڈیوں میں گودا کس نے بھرا, یہ گوشت ماس کس نے چڑھایا, اندر کا نظام کیسے فٹ کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. آ جانا میرا بندہ, آ جانا میرا بندہ, آ جانا, اکیلے میں تنہائی میں اذان سنو. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. ہاں یہ کون ہے, انہیں پہچانتا ہے, یہ وہی نبی ہے جو غاروں میں تیرے لیے رویا, جو طائف کی گلیوں میں تیرے لیے رویا, پورا کنبہ شہید کروا کے تیرے لیے رویا, یہ وہی نبی ہے. اللہ اکبر. دروازے کی کنڈی بجی, کون, جبرائیل علیہ السلام. کون ہے, اسرائیل علیہ السلام. اندر آ گئے. اللہ اکبر. ازواج مطہرات چرپائی کے 4 چفیرے کھڑی ہیں, ازواج مطہرات سے ملاقات کی, مائیں حضور سے کو دیکھ کے رونے لگ گئی, حضور ماؤں کو دیکھ کے رونے لگ گئے. پھر ازواج مطہرات چلی گئی. اس کے بعد اللہ اکبر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ نے سر پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا, حضرت علی کے لیے رو رو کے دعائیں کی. اس کے بعد میرے عزیزو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, پھر آپ نے دونوں کو دائیں بائیں اپنے سینے پہ لٹایا, پھر دونوں کو سر پہ ہاتھ پھیر کے رونے لگ گئے. پھر آپ نے دعائیں دی, پھر وہ چلے گئے. پھر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا, اما فاطمہ کے کان میں کچھ کہا, اما رونے لگ گئی. دوسرے کان میں کہا, اما ہنسنے لگ گئی. پھر اما جان بھی ایک طرف ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام, یا رسول اللہ, اللہ کا حکم لے کے آیا. اللہ اکبر. اللہ نے کائنات میں ایک ہی بندے کو اختیار دیا, چاہے وہ رہ لے چاہے وہ آ جائے, وہ آپ ہیں. آپ نے فرمایا میرا اللہ کیا چاہتا ہے, کہ اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا میں تو آنے کو تیار ہوں, لیکن میری امت کا کیا بنے گا, میری امت کا کیا بنے گا. اسرائیل علیہ السلام بھی, اے اسرائیل, اللہ اکبر, تکلیف ہو رہی ہے, میری امت کو بھی کوئی تکلیف دے گا, اس کا جواب کیا آپ میں قیامت کے دن میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر پر دے سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے نمازوں کو چھوڑنا, سوچ سمجھ کے داڑھی کٹانا, سوچ سمجھ کے اپنے ٹخنوں کو شلوار کے پیچوں سے ڈھانپنا, اس بات کا آپ میں کیا جواب دے سکتے ہیں. اس کا بھی اس یہاں پر میرا ابا کام نہ آیا, میری اماں کام نہ آئی, میرے
اساتذہ میرے مشائخ کام نہ آئے، اس وقت حضور کی اکھیوں میں آنسو آئے، فرمایا یہ تکلیف میری امت کو ملے گی؟ کہا ہاں آپ کی امت کو بھی تکلیف دی جائے گی۔ کیا فرمایا تھا؟ 1450 سال پہلے مکے کے در یتیم نے فرمایا ساری امت کی تکلیفیں میرے سینے پہ دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ حاجیوں کا نہیں کہا تھا، نمازیوں کا نہیں کہا تھا، مکے مدینے میں رہنے والوں کا نہیں کہا تھا، گناہگاروں کا نہیں کہا تھا، کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی تکلیفیں مجھے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ کیا خیال ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً نبی علیہ السلام اپنے روزہ انور میں اپنی قبر میں حیات ہیں تو میرے عزیزوں کیا ہمارے کردار سے آمنہ کے لال کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ روزہ انور پر جا کر سلام کرتے ہیں، 10-15 لاکھ روپے حج کے اوپر خرچ کیا، پھر بھی میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ انور سے محروم ہو کے آ رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرا تب محروم ہو کے آ رہا ہے۔ میرے عزیزو 8 تاریخ کو ہماری حج سے واپسی ہوئی، 7 تاریخ کو رات سارے حضرات کہنے لگے مولانا آخری بیان کرتے جائیں۔ میں نے کہا یار آج تو مجھے آرام کرنے دو۔ 115 کا مجمع ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ سے مجمع اکٹھا ہو گیا، رات 11:30 پونے 12 بجے پھر میرے عزیزو 8ویں کی رات 8 تاریخ کی رات کو میری بات ہوئی۔ میں نے کہا جتنے میرے سمیت بیٹھے ہو ایمانداری سے بتاؤ، فیصل آباد ایئرپورٹ سے لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد سے جب تک کوئٹہ سے چلے تھے کسی کے پاس 15 کلو سامان تھا، علاوہ 46 کلو تھا، کسی کے پاس 30 کلو سامان تھا۔ اب بتاؤ کتنا سامان ہے؟ کوئی کہہ رہا جی کھجوریں اتنی ہو گئی، کوئی کہہ رہا سامان زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا قسم اٹھا کے بتاؤ اس میں سے کچھ تمہارے لیے بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں جی بھتیجے دا فون آیا، کوئی کہتا چاچے دا فون آیا، میں نے بھی کسی کو فون کیا بس مجھے مدینے کا سرما دے دینا، کسی نے کہا مجھے مدینے کی خوشبو دے دینا، کسی نے کہا میرے لیے اجوا کھجورے پاوے 4 دانے ہوئے اجوا کھجورے لے کے آنا، کسی نے کہا نہیں نہیں زمزم میرے لیے خالص لے کے آنا۔ میں نے کہا جب ایئرپورٹ پہ جاؤ گے آدھے چہرے تیرا چہرہ دیکھیں گے، آدھے سامان کو دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے رات کو تیرے سے لپٹ کے کہیں گے چاچو سامان کب کھول لو گے، ابو جی سامان کب کھول لو گے، تجھے تیرے بچوں کو زبردستی سلائیں گے۔ اگلا دن آنے کی دیر ہے تو کہ گلے ایک کھجور دا دانہ نہیں بچیا، زمزم کا پانی نہ بچا، نہ خوشبوئیں بچی، ساری چیزیں مدینے سے سب کے لیے لے کے جا رہے ہو، بتاؤ اپنے لیے یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہو؟ سب لوگوں کے یوں کر کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں ہاں آخری فجر کی نماز ہم نے جا کے پڑھنی ہے، سلام نماز پڑھنے کے بعد جب سلام کے لیے ہو، سلام کرنے کے بعد سامنے جا کے کھڑے ہو جانا اور یوں کر کے دامن پھیلانا، یا رسول اللہ سب کے لیے سب چیزیں لے کے جا رہا ہوں، اپنے لیے مجھے اپنی نسبت عطا فرما دو۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن جس طرح آج آپ نے مجھے اپنے روزے انور پر کھڑے ہونے کی اجازت دی، قیامت کے دن اللہ سے حوضے کوثر پہ کھڑے ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی کسی نے کلمہ پڑھا، دائی گواہ بن گئی، ابا گواہ بن گیا، اماں گواہ بن گئی، یا رسول اللہ میں آپ کو کلمہ سنا کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن آپ میرے کلمے کے گواہ بن جانا اور کہہ دینا یہ ایمان کی حالت میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں مانگا نہ کچھ لے کے جا رہے، ایک چیز تو لے کے چلے جاؤ، ایک نسبت تو لے کے چلے جاؤ، مدینے کی موت اپنے حق میں قبول کروا لو، مدینے کا مدفن اپنے حق میں قبول کروا لو۔ او لوگو یہ وہ چیزیں ہیں خدا پاک کی قسم آنکھیں بند کرنے کے بعد پتہ لگے گا انسان نے کیا کھایا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا ہے۔ میرے بھائیو آپ حضرات سے عرض کر کے جا رہا ہوں اللہ کی قسم نماز کے سجدے کے اوپر انسان کا ایک پیسہ نہیں لگتا، 1 روپیہ نہیں لگتا، 4 آنے نہیں لگتے، جہاں انسان کے چبڑے ادھر جائے وہاں سے آتا کوئی نہیں، اور یہاں نصیبے سمر جائے میرے عزیزوں یہاں جاتا کوئی نہیں۔ خدا کے واسطے ایک نماز کا وعدہ کرو، سچا وعدہ کرو، عبد الحنان سے وعدہ نہیں کرنا، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے وعدہ کرنا آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کیا انشاءاللہ تعالی؟ اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کو اپنے حق میں اس کی رحمتوں کو منوائیں گے، راتوں کو اٹھ کر 2 آنسو نکالیں گے۔ او لوگو، او میرے پیارو، اگر چاہتے ہو یہ چہرہ جہنم کی آگ میں نہ جھلسے، یہ چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، او لوگو اسے لیبوائے سے لگ سے نہ دھو بلکہ آنکھ کے آنسو سے دھو لو۔ جہاں جہاں آنکھ کا آنسو نکل جائے گا اور جس جسم کے حصے پہ لگ جائے گا اس جسم کے حصے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے یہ راتوں کا جاگنا، اللہ کے واسطے یہ راتوں کا جاگنا بند کرو۔
علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ کا نبی سارا دن میرے عزیزوں سارا دن مخلوق کی فکر میں رہتا اور رات کو جلدی سوتے اور رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، اللہ کو مناتے مخلوق کے حق میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا اور فجر کے لیے اٹھنا، امت کو بھی یہی پیغام دیا، لیکن ہائے یہ امت کمانے کے چکر میں راتوں کو نیند چھوڑ کر صحت ضائع کرتی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا میرے عزیزوں معمول بنائیے اور فجر سے پہلے اٹھنے کا معمول بنائیے۔ اللہ جل شانہ جسم سے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دماغ کی خرابیوں کو اللہ دور کر دیں گے، صحت مند جسم دیں گے۔ اور دوپہر کا قیلولہ، بعض علماء اکرام نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد، بعض نے فرمایا ظہر کی نماز کے بعد۔ جو انسان قیلولہ کرتا ہے اللہ اس کے معدے کو خراب نہیں کرتے، جو انسان قیلولہ کرتا ہے اس کو دماغ کی بیماری نہیں آتی، جو انسان قیلولہ کرتا ہے اللہ اس کے حافظے کو تیز فرما دیتا ہے، جو انسان قیلولہ کرتا ہے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے، قیلولہ فرماتے۔ لیکن اس امت کو میرے عزیز رات کو 4 بجے سونے کی عادت کہاں سے پڑ گئی؟ اب بدنصیبی ہے، چلو کمائے الہ آباد، محنت کرے الہ آباد، پان والے کی دکان پہ بیٹھے ہوئے، پان کوئی کھا رہا ہے، پان کوئی بنا رہا، یہ بیٹھا وضو کر کے دیکھ، کوئی پاگل ہے یار؟ چائے کسی کی بک رہی، لسی کسی کی بک رہی ہے، دکان کے اوپر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ وقت ضائع کرنا، خدا کے واسطے اس وقت کو قیمتی بناؤ، راتوں کو جلدی سو تاکہ قبر کا اللہ سکون عطا فرمائے، اور اللہ سے رات کو اٹھنے کی عادت ڈال لو۔ ساری نمازیں 5 انگلیاں، یہ بھی انگلی کہیں گے، یہ بھی انگلی کہیں گے، یہ بھی انگلی، حالانکہ چاروں انگلیوں کے اندر فرق ہے میرے عزیزو۔ جب انسان یوں کر کی ہویا وہ انگلیاں کٹیاں گئیاں، یوں نہیں کہے گا چیچی کٹی گئی، درمیان کی کاٹی گئی، چاروں انگلیاں میرے عزیزو ہیں، لیکن چھوٹی بڑی دائیں بائیں میں فرق ہے، 5 نمازیں برابر ہیں، لیکن رات کی نماز اللہ کی لاڈلی نماز ہے، لاڈو ہے اللہ کی لاڈو۔ جیسے 5 ویروں میں ایک ویر لاڈلا ہوتا ہے، 5 ویر ہوتے ہیں نا، باپ کو منوانے کے لیے تو کہے یار مینوں نہیں پڑھا، تو تیری نہیں موڑے گا، تو کہے اللہ اکبر۔ ساری نمازوں کا مقام اپنی جگہ، ساری نمازوں کے سجدوں کا مزہ اپنی جگہ، لیکن تہجد کی نماز کے کیا کہنے، اس کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے سندھ کے علاقے کے اندر، سوئی گیس کے محکمے کے اندر، میرے پاس انہیں کچھ لوگ لے کے آئے اور کہنے لگے مولانا ان کو اولاد کوئی نہیں، ان کے لیے دعا فرما دے۔ میں کوئی ڈاکٹر تھا؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ میری بچیاں اللہ اکبر موبائل کی فیس بک پر اوپر بیٹھ کر مردانہ طاقت کی دوائی دے رہی ہے، میرے تو روٹی نہیں کھانی چاہیے تھی، مجھے تو پینا نہیں چاہیے تھا، مجھے تو برف والا پانی نہیں پینا چاہیے تھا، مجھے پنکھے کی ہوا نہیں لینی چاہیے تھی۔ اتنا ڈوب مرنے کا مقام۔ میری بچیاں ٹول پلازے پہ بیٹھ کے پرچی کاٹے اور میں اللہ اکبر شیخ صاحب، حاجی صاحب، راؤ صاحب، گجر صاحب، عبدالحنان صدیقی بنوں، میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس گھر کے دروازے سے کبھی پردہ نہ ہٹتا تھا، پرندہ بھی اپنے پروں کو اس گھر کے اوپر سے گزرتا ہوا اپنے پروں کو سمیٹتا تھا کہ یہاں حوا کی غیرت والی بیٹیاں رہتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں پتہ نہیں اس صدی کے اندر اللہ اکبر اس گھر کی غیرت کو کون چرا کے لے گیا۔ آپ حضرات سے وعدہ لے کے جاؤں گا، میرے سے آج وعدہ کرو میرے بچوں، او میرے بھائیوں، وہ ٹروزر، وہ چڈا، وہ کچھا گرمی سے بچنے کے لیے جو آپ کے گھٹنوں کو ظاہر کر دے، آپ کے میرے عزیز و ناف کو ظاہر کر دے، وہ لباس جو آپ کے حیا والے حصے کو ظاہر کر دے، وہ لباس پہننا حرام ہے۔ خدا کی قسم بہن کے سامنے نہ جانا، بیٹی کے سامنے نہ جانا۔ وہ لباس جس میں باپ کے حیا کے اعضاء، بھائی کے حیا کے اعضاء نظر آنے لگ جائیں، اور وہ لباس پہن کے بہن کے سامنے جائے اور تصور کرے کہ بہن پردہ دار بنے گی، لیکن جب اس نے تو نے لباس آدھا پہنا، لیکن جس دن اس نے لباس اتار دیا تو فیصل آباد کی گلیوں کے اندر غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور ایسا جتنی میرے بھائی بیٹھے ہیں، جاؤ 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 بہنوں کو پیغام دے دو، پتلا لباس نہ پہننا، پتلا لباس نہ پہننا، تاکہ تمہارے حیا والے حصے پر حیا والے بھائی کی، حیا والے باپ کی غیرت والی نگاہ نہ اٹھے۔ میرے عزیزوں غیرت اٹھ گئے، اگر نگاہ پڑ گئی تو پیسہ بچ جائے گا، لیکن گھروں سے غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار خبردار، حاجی صاحب آپ بھی
میں بھی جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے تو ٹھکر کے اندر نہیں چلے جانا. خبردار دیور بھابھی کے کمرے میں نہ جائے, بھائی بہن کے کمرے میں نہ جائے, باپ بیٹیوں والے گھر میں بے دھڑکیوں کر کے اندر نہ آئے. خبردار لا تدخلوا بیوت غیر بیوتکم, اپنا گھر ہو یا کسی غیر کا گھر ہو, او ایمان والو جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو تو باپ کو بھی اپنے گھر جانے کی اجازت کوئی نہیں. پہلے وقت تو بڑے اچھے سیدھے ہوا کرتے تھے, والد کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی, باپ میرے عزیزو دروازے پہ کہتا, او کڑیو, باہر سے کھڑا ہو کے کہتا تھا, یا کھنگور کر کے مار تو کرتا تھا, یا میرے عزیزو اپنا ڈنڈا جان کے دروازے میں اڑاتا تھا. بیٹیاں کچل کے اندر باورچی خانے میں ہوا کرتی تھی یا لیٹی ہوتی تھی, جلدی سے تاروں سے دوپٹہ اتار کر اپنے سر سینے کو چھپا لیتی تھی. اس بات کا اظہار کرتی تھی کہ غیرت والے گھر میں غیرت والا باپ آ رہا. اب تو میرے عزیزو باپ کے ہاتھ میں 40,000 کا موبائل, بیٹی 70 کا لے کے بیٹھی, بیٹا 1,00,000 لے کے بیٹھا. انہوں نے کہا ابا تو نے تو 40,000 میں عزت کا سودا کیا, میں 1,00,000 کے اندر کر کے دکھاؤں گی. اور گھر کے اندر پھر دعا کرو, یہ کام دعا سے حل ہو گئے سارے. عملی جامع عملی کردار ادا کرو. پہلے سونا سا بولیے ابوبکر صاحب وقت تھا, سونا وقت تھا. سارے بچے دادا جان کو چمٹ جایا کرتے تھے, دادا جی مکہ وکھا, دادا مدینہ, دادا کو سعودیہ کے اندر تھا. ایک ہری سی رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی, دادا یوں کر کے نکالتا تھا, پھر یوں کر کے میرے عزیزوں محراب اس کا منکا یوں کرتا تھا, پھر بچے آپ میں یوں کر کے دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر, اس تسبیح کے محراب کے اندر ادھر مکہ ادھر مدینہ نظر آتا تھا. اللہ کی قسم ایک یہ تربیت ہوا کرتی تھی میرے عزیزوں. ٹافی میٹھی میٹھی سفید رنگ کی ٹھنڈی میٹھی ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر, دادا مچھی دے, پہلے تو میں نے کلمہ سنا, پہلے تو میں نے دعا سنا. اب تو میرا عزیزوں دادا بھی پتہ نہیں کون سے رستے پر اور پوتا بھی کون سے رستے کے اوپر جا رہا ہے. ماں نے قرآن والی لوریاں دینا چھوڑ دی, ماں نے قرآن پر ماں نے دودھ پلاتے ہوئے سر پہ دوپٹہ اوڑھنا چھوڑ دیا, بہنوں نے میرے عزیزوں بھائیوں کو لوریاں دینا چھوڑ دی. نتیجہ کیا نکلا, بھائی بھائی بہن کے ساتھ پکڑا گیا, بھائی بہن بھائی کے ساتھ بغیرت ہو گئی. اللہ اکبر, پوتا دادی کی غیرت کو اجاڑ کے بیٹھ گیا, نواسا نانی کی غیرت کو اجاڑ کے بیٹھ گیا. جب یہ فیصلہ آباد سمیت پورے پاکستان کے حالات دیکھے تو عبدالحنان سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور زبان سے کہہ رہے کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیا کرے, انگلینڈ جانا, انگلینڈ جانا, انگلینڈ جانا, پاکستان سے بن کے آئے, جانور بن کے نہ جاؤ بلکہ انسان بن کے جاؤ. اپنا کردار اپنی صورت مغربی ممالک میں ایسی دکھلاؤ کہ تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر انسان کا ذہن بدل جائے, نظریات بدل جائیں, نظریات بدل جائیں, سوچ بدل جائے. خدا پاک کی قسم, پیسہ کمانا کوئی بات نہیں ہے, پیسہ تو تم ناچ کے دکھاؤ, ننگے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کر کے دکھاؤ, پیسہ آ جائے گا. اصل بات تو یہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہے. حاجی عبدالعزیز صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ, بھائی اسلم صاحب, بھائی اصغر صاحب, بھائی حسین صاحب, بھائی تاج صاحب مرحوم چلا گیا. آپ نے ان کے صالح ثواب کے لیے پروگرام کیا, بہت اچھا کیا, دعائیہ کلمات کے لیے ہاتھ اٹھوائے, بہت اچھا کیا, لیکن نہیں یقین آتا. جاؤ 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 حاجی صاحب کی قبرستان, جس قبرستان میں دفن ہے, وہاں جا کے پوچھ لو حاجی صاحب یہاں آ کے کیا پایا. کہیں عبدالحنان کو جا کے کہہ دے اتنے پیغام دے رہے, ایک یہ پیغام بھی جا کے دے دے, قبر کے کوٹھڑے میں آ کے پتہ لگا یہاں دنیا کا مال نہیں چلتا, قبر میں تو آمنہ کا لال چلتا ہے. وہ لوگوں مال چھوڑ کے آنا, آمنہ کے لال کی محبت سینے کے اندر لے کے آنا, چہرے پہ کردار پہ لے کے آنا. اور اگلی سنو, ہمارا زمیندارہ ماحول ہے میرے عزیزو. جب گندم کی فصل کی کٹائی ہوتی ہے, کسی کے گھر اوسط 30 من گندم آتی ہے, کسی کے گھر دانے 20 من آتے ہیں, کسی کے 40 من آتے ہیں. اتنا بڑا برتن گھر کے اندر لے کے آتے ہو, کہتے ہو ٹھہر جاؤ, ٹھہرو, سکھا لو, اندر سے صاف کر لو. برتن بھی صاف ہو گیا, اسے سکھا بھی لیا, اسے پڑھی لکھی عورت نے کپڑا مار کے صاف کر دیا, لیکن پھر بھی اس میں گندم کیوں نہیں ڈالی کہ خراب ہونے کا خدشہ. 4 گولیاں یا 2 گولیاں لے کے آئے, 20 من گندم میں 1 گولی گندم کا کیڑے مار نیچے رکھ دی, پھر گندم ڈال دی, پھر دوسری رکھ کے گندم ڈال دی. میں نے کہا یہ کیا, کہنے لگا 2 گندم کی گولیاں ڈالی, اس سے گندم خراب نہیں ہوگی. میں نے کہا میری بات مان لے, اگر 2 گولیوں سے گندم خراب نہیں ہوتی تو چہرے پہ سنت رسول سجا کے چلا جا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ قبر میں چہرہ بھی خراب کوئی نہ ہوگا. اگر میرے عزیزو گندم کی گولیاں تیری گندم بچا سکتی ہیں تو داڑھی خدا کی قسم قبر کی مٹی
مٹی کیڑوں سے تیرا وجود بچا سکتا ہے. جب یوں کر کے کفن سے چہرہ باہر نکلے گا کہیں گے اس سے حساب کیا لینا, کہ تو اللہ اکبر حضور کی غلامی قبول کر کے لے کے آیا. اور چلو اگلا سوال, آج جنہوں نے داڑھی نہیں کٹائی ان کا کیا نقصان ہو گیا, اور جنہوں نے آج اس طرح پھروایا ان کا کیا فائدہ ہوا؟ بتاؤ. جمعے جیسا دن, جمعے کی چھٹی فیصل آباد میں جمعے جیسا دن ہوگا. اللہ اکبر. پہلی سب میں کیا کمی اللہ کے گھر میں, ہر بندے کے سر کے اوپر پنکھا, سامنے اے سی کی جالیاں, ٹھنڈا پانی پینے کے لیے اتنے لوازمات. تو اتنی عزت افزائی گھر کے اندر نہیں ہوتی جتنی اللہ کے گھر کے اندر ہوتی ہے. فرمایا اے میرا بندہ, نماز اپنی جگہ, خطبہ اپنی جگہ, سنت اپنی جگہ, یہ حلیہ کیوں بگاڑ کے آیا؟ بتا آمنہ کے لال سے تیری کیا دشمنی ہے, آمنہ کے لال نے تیرا کیا بگاڑا؟ یہ سوال میرے سے آپ سے سب سے اللہ کر رہا. ایک مہینہ ہوا 10 محرم الحرام کو گزرے ہوئے, ایک مہینہ ہوا, ہر گلی ہر بازار میں حسین حسین کا نام تھا. خاندان اجڑ گیا, کنبہ لٹ گیا. اللہ اکبر. مائی جھولی پھیلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرا دادا, اے میرا نانا, اے میرا ابا, اے میرا ابا. پورا گلشن لے کے گئی تھی, ایک ایک کر کے سارا قربان ہو گیا. اللہ اکبر. او لوگو, یہ جملہ رات کو جب عبد الحنان کی آنکھوں سے گزرتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. وہ جملہ کیا, جب امام زین العابدین پھپھی اماں کو ساتھ لے کر کربلا کے میدان سے گزر رہے تھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وجود سامنے پڑا ہوا تھا. پھپھی زینب دیکھ کے کہہ رہی تھی بیٹا سر کہاں ہے؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا تھا سر نیزے پہ لٹکا ہوا ہے. پتہ اس وقت زین العابدین نے پانی نہ مانگا, او لوگوں امن نہ مانگا, او لوگوں کھانا نہ مانگا, سواری نہ مانگی, مدینے میں چلے جائیں. اس وقت اہل کوفہ سے ایک ہی گزارش کی تھی, ایک فرمائش کی تھی کہ میرے ابا کا سر اتار کر بیٹے کی جھولی میں تھوڑی دیر رکھ دو, میں اپنے ابا سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ابا جان ہمیں کس کے حوالے کر کے گیا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزو, ایسی یتیموں کی داستان جب قیامت کے دن ادھر بلال کھڑے ہوں گے, ادھر سیدہ زینب کھڑی ہوگی, پیچھے فاطمہ الزہرا کھڑی ہوگی, تیرے میرے جیسے کا تو وہاں نام و نشان نہ ہوگا. اگر ہو گیا اللہ کرے ہو جائے. اگر نواز رسول میں سے, آل رسول میں, کملی والے کے بلال, عمر, ابو بکر نے وہ پوچھ لیا یا رسول اللہ ہمارا تو کچھ نہ بچا یہاں تک پہنچنے میں, ان سے پوچھئے کیا یہاں لگا کے آئے ہیں, چہرہ بھی نہیں, صورت بھی نہیں, سیرت نہیں. اے میرے بھائیو تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, منت سماجت کروا لو, ہاتھ جڑوا لو, توبہ کے کلمات پڑھوا لو. خدا کے واسطے عبد الحنان پہ رحم نہیں, اپنے پہ رحم کر کے جاؤ. قبر نہ سسرال ہے, نہ میکا, نہ داد کا, نہ نان کا, قبر مٹی کا گھر ہے. اسے دیکھ کر صدیق کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس نے پورا قرآن اکٹھا کر کر امت کی جھولی میں ڈال دیا, عثمان رضی اللہ عنہ کی رو رو کے داڑھی مبارک تر ہو گئی. فرمایا تھا, اسی روزے والے نے فرمایا تھا قبر مٹی کا ڈھیر نہیں, جنت کا باغ ہے, جہنم کا گڑھ ہے, پہلی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. پتہ نہیں عثمان غنی کے ساتھ اس قبر میں کیا بنے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان میں روڑا رکھا کرتے تھے, کنکر رکھا کرتے تھے, تاکہ زبان اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی میں نہ چل جائے, کسی کی غیبت میں, کسی کی چغلی میں نہ چلی جائے, کسی پر بہتان بازی میں نہ چلی جائے. او میرے بھائیو, خدا کے واسطے اللہ کو مانو, اللہ کی مانو, وگرنہ میرے عزیزو موت ہے. پوری دنیا کا اتفاق, پوری دنیا کا اتفاق نا اتفاقی پہ بدلا پڑا, لیکن سارے انسانوں کا اتفاق موت پہ ہے کہ موت آئے گی, آئے گی. کسی کو صبح آئے گی, کسی کو شام آئے گی. تو عقل مند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے, پچھلے والوں پر بھی احسان کر کے جائے اور اپنی زندگی پر بھی احسان اور رحم کر کے جائے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ توبہ کرے اور کہے یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو بھائی, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, نظر جھکا کے کہو یا اللہ میری توبہ, رونے جیسی شکل بنا کے کہو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. کوئی تو ایسا ہے جس کی ادائیں اللہ کو پسند آ جائیں, کیا پتہ ہمارے نصیبے پھر جائیں, کیا پتہ میرے عزیزو, اللہ اکبر, کیا پتہ اللہ ہماری زندگی کے بیڑے پار فرما دے. دوسری گزارش آپ سے کر کے جاؤں گا, خدا کے واسطے تھوڑے پیسوں کے لیے, اللہ کے واسطے پلاٹ کے لیے, زمین کے لیے, رشتے ناتوں کو نہ توڑنا. اللہ اکبر.
بھائی کو بھائی سے جدا نہ کرنا، اللہ اکبر، بھائی کو بہن سے جدا نہ کرنا، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی ایسا یہاں بیٹھا ہوگا جو اکیلا اکیلا، نہ بہن نہ بھائی، کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس اولاد ہی کوئی نہیں، اس سے پوچھ، فرمایا تو نے مانگے کوئی نہیں، میں نے چار چار دے دیے، اور جس نے زمین پر ماتھا رگڑ رگڑ کے مانگا میں نے ایک بھی نہ دیا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ اختیار میرا چلتا ہے، تم بیٹی مانگو میں بیٹا دے دیتا ہوں، تم بیٹے مانگو میں بیٹی دے دیتا ہوں، اور تم کہو اللہ کچھ بھی دے میں کچھ بھی نہ دوں، میری مرضی ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تیرا اپنے پہ اختیار نہیں، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کی طرف رجوع کرنا۔ سستے زمانے تھے میرے عزیزوں، کچے ویڑے تھے، بجلی کا انتظام کوئی نہیں تھا، ہاتھ والے پنکھے تھے، چہرے میرے عزیزوں دور ہوا کرتے تھے لیکن دل قریب ہوا کرتے تھے۔ آج چہرے آمنے سامنے، دل سب کے دور، ادھر ایک بھائی کی الیکٹرانکس کی دکان، ادھر کپڑے کی دکان، یہ اس کی دکان پہ نہیں چڑھتا، یہ اس کی دکان پہ نہیں چڑھتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا، فیصل آباد کے اندر 15 لاکھ روپے کا جانور کٹا لیکن 1 کلو گوشت بھائی کے گھر نہ جا سکا، 1 کلو گوشت بھا لگانے ایسی قربانی کو 1 کلو گوشت بہن کے گھر نہ جا سکا۔ میرے عزیزوں، بھتیجے کی شادی ہوئی چاچا شامل نہ ہو سکا، بانجی کی شادی ماما دعا دینے نہ آ سکا، اماں چپ کر کے بیٹھی، میری خواہش ہے بڑے بھی نو بلا لے، کوئی نہیں تو چھوٹا ہے، امی چپ کر کے بیٹھ جا، تو شادی شامل ہونا۔ اللہ اکبر، فرمایا جب ماؤں کے سر جھکا دیے جائیں، جب ماؤں کو سر جھکا دیے جائیں، انتظار کرو اس کی آفت کا کوڑا کس وقت برسے گا۔ جب اولاد ماں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات کرے، جوان بچے کندھے اٹھاؤ، کی ہویا پھر کی ہویا، تینو کی ہائے ہائے، جب باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے بات کریں، خبردار خبردار، انہیں موقع نہ دو یہ اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائیں۔ خبردار خبردار ہو لوگو، کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں، آنکھیں دکھا دکھا کے نہیں، سر جھکا کے، کندھے یوں کر کے جھکا کے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو شاخ اکڑ جاتی ہے وہ توڑ کر جلا دی جاتی ہے، جس شاخ پہ پھل اگتا ہے میرے عزیزوں وہ شاخ برقرار رہتی ہے۔ کس چیز کی تو رب خانیاں، کس چیز کی تو رب خانیاں، باڈی بلڈنگ کس چیز کی، یہ ڈولے یہ پرٹ یہ دکھانا کس چیز کے۔ اللہ اکبر، وہ چاہے پیشاب کی نالی بند کر دے کوئی پیشاب جاری نہیں کر سکتا، وہ چاہے پخانے کی نالی بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور میرا بندہ، یہ آنکھ کی گھوری کسی اور کو دکھایا کر، یہ سینہ کسی اور کو دکھایا کر، میری زمین پہ تو یوں کر کے سر و گردن جھکا کے چلا کر۔ خبردار، اگر میں بھی اپنی آئی پر آ گیا، میں بے نیاز ذات ہوں، میں تجھے اتنا کمزور کر دوں گا کہ پانی کا گلاس اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، منہ سے رالیں ٹپکے گی، پیمپر تیرا بھر جائے گا۔ اللہ اکبر، خبردار، اتنی دوریاں اچھی نہیں، اتنی دوریاں اچھی نہیں، اتنی دوریاں اچھی نہیں۔ آج میں تجھے 5 مرتبہ بلاتا ہوں، آ جا آ جا آ جا، میں تجھے تیرے میں اتنا کمزور کر دوں گا، بستر پہ کڑک پڑا کہ اللہ ہن موت دے دے، فرمایا پھر میں تجھے کوئی نہیں بلاؤں گا، آ جا جا آ جا جا، اے میرا بندہ آ، میرا تیرے سے وعدہ، میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ، رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا، پریشانیوں سے میں تجھے پاک کروں گا، تیرے چہرے کے غموں کو سارے میں دور کروں گا، تیری بچیوں کے رشتوں کی پریشانیاں میں دور کروں گا، بہویں اچھی دوں گا، داماد تجھے اچھے دوں گا۔ اللہ اکبر، تیری زندگی کو سونے جیسی بنا دوں گا، گلاب کے پھولوں کی طرح تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ خبردار، میرے سے بگاڑنا نہ، میرے سے موڑنا نہ، میرے سے جھگڑا نہ کرنا، اے بندے میرا کوئی نقصان نہیں، تیرا نقصان ہوگا۔ نہیں یقین آتا تو کر کے دیکھ لے، اپاہج کر دوں گا، بستر کے اوپر ڈال دوں گا، تیرا پیسہ اسپتالوں میں جائے گا، تیرا پیسہ تھانوں میں جائے گا، میں تیرا پیسہ قبول نہیں کروں گا، میرے گھر پر لگانا چاہے گا، روزہ رکھنا چاہے گا توفیق نہیں دوں گا، پھر دعائیں کروائے گا، دعا کرو جی نماز پڑھ دو میرا بڑا دل کرتا ہے، میں تجھے اپنے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، خدا کے واسطے، اللہ کو اتنا ناراض نہ کروں کہ راضی کرنا مشکل ہو جائے۔ آج وہ مان رہے، اے میرا بندہ تیری ہر ادا کو میں مانوں گا، تیری ہر بات کو مانوں گا، اس وقت سے بچ تو پکارے گا میں تیری پکار نہیں سنوں گا۔ تو میرے عزیزو پھر اللہ کے دربار میں سچے دل سے معافی مانگو، یا اللہ میری توبہ، پھر ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ،
پھر ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ او میرے بھائیو، ہم نے بندوں کا بندہ نہیں بننا، اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ نے علماء اکرام سے، دوسری بات آپ نے علماء اکرام سے پوچھنا ہے کہ یہ امر رسول اللہ صحیح، اللہ کا حکم میں نے کیسا پورا کرنا ہے؟ اللہ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ کا حکم یہ، اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ، اس میں نبی کا طریقہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیسے کیا؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اپنی زندگی کو بہت ہی پیاری پیاری بنا کے گزرو، ایسی گزرو کہ جب دنیا سے جائے جنازہ اٹھانے والے کی آنکھوں میں آنسو ہوں، کندھے پر جانے والے کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے، ہر بندہ دیکھ کے کہ بڑی سونی زندگی گزار کے گیا۔ اگر نہ میرے عزیزو، اللہ اکبر، لوگ دفنانے کے بعد قبروں کے نام و نشان بھول جاتے ہیں کہ غیر کی بات نہیں کرتا، اپنی سگی اولاد کی بات کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ اکبر، ایسا کام کر کے جاؤ کہ جانے کے بعد تمہیں لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ فرمایا کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ اگر اللہ نے تمہیں سرمایہ دیا، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، اللہ نے تمہیں مال و ثروت عطا فرمایا، تو خبردار، اگر تمہارے محلے میں غریب ہے، اگر تمہارے محلے میں پڑوسی ہے، اللہ اکبر، اپنے مال میں، اپنی محبت میں، اپنی کمائی کا حد درجہ اس کا خیال کرنا۔ اگر مکان بنانے پر آؤ، کوٹھی بنانے پر آؤ، دیکھ لینا آس پاس میں کتنے پڑوسی ہیں جن کی جھگی کی ہوا رک جائے گی، تو خبردار اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا نہ کرنا تاکہ غریب کے ویڑے کی ہوا میرے عزیزو، اللہ اکبر، ہوا نہ رک جائے۔ آموں کا موسم ہے، فروٹ کا موسم ہے، انگور، تیرے اندر طاقت ہے، 500 روپے کلو لے سکتا ہے، آپ کی طاقت ہے 400 روپے لے سکتا ہے، لیکن جس کی دھاڑی 400 روپے، جو گول گپے بیچنے والا، چھلیاں بھٹا شکرکندی بیچنے والا، اس کے اندر تو 400 روپے کی طاقت کوئی نہیں۔ تو خبردار، تجھے کھانے سے منع نہیں کیا لیکن نمود و نمائش سے منع کیا، اپنے گھر میں کھا، کوشش کرنا چھلکے ترکاریاں کچرے کے ڈھیر میں ڈالنے سے پہلے اس پنی کے اندر، اس تھیلی میں ڈال لینا جس کا رنگ سفید نہ ہو، رنگ برنگی تھیلی میں ڈالنا تاکہ چلتے ہوئے غریب کے بچے کی نظر نہ پڑ جائے، یتیم کی نظر نہ پڑ جائے، کسی بیوہ کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ پیغام کون لے کے آیا؟ یہ سارے نبیوں کا سردار، صدیق اکبر کے کندھے پہ سواری کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ کوشش کرنا، اللہ اکبر، بھابی بیوہ ہو گئی، کوشش کرنا، بہن بیوہ ہو کے اجڑ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئی، سگی بہن بیوہ ہو کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، اس کا والی وارث کوئی نہیں، تو اپنی بیوی سے مسکرا کے اس کے سامنے باتیں نہ کرنا، تیری مسکراہٹ کی وجہ سے تیری بہن کا دل نہ ٹوٹ جائے، خیال کرنا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو اجاڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، کوشش کرنا میرے بھائی، اللہ اکبر، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو کم ہی چومنا، اگر گودی میں لاڈ لٹیاں کرنی ہو تو گھر جا کے مٹک کے لاڈ کر لینا، گھر جا کے کندھے پہ اٹھانا، یہ نہ ہو تو بیٹا سمجھ کے تو باپ بن کے بیٹے کو چومے اور یتیم باپ بیٹے کو چومتا دیکھ کر آنکھ میں آنسو لا کر اپنے باپ کو یاد نہ کرنے لگ جائے۔ اللہ کی قسم، ہم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا، اللہ اکبر، جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ کوشش کرنا تیرے گھر کی ہنڈیا کی خوشبو غریب کے دروازے پہ نہ جائے، جس کے گھر کے اندر عید کے علاوہ گوشت نہیں پکتا، تیرے چھوٹے گوشت کی بھنائی کی خوشبو اس کے دروازے پہ نہ جائے۔ اس نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھ لیا اور دیکھے گا اللہ، لگتا ہے پڑوسیوں کے گھر گوشت پکا، اور اس کے بچوں نے کہا ابو جی 80 قدوں گوشت پکاوان گے۔ اس نے یوں منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ کوشش کرنا اس کی حیا سے بچنا، کوشش کرنا اس کا آنسو تولیے پہ گر جائے، کوشش کرنا اس کا آنسو کپڑے پہ گر جائے، اگر اس کا آنسو تیری ہڈیاں میں گر گیا تو کھانا تجھے بھی نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دین کہاں سے مولوی صاحب لے کے آئے؟ آج تو ہر بچہ یوں کر کے کنے دا موٹر سائیکل، کنے دا موبائل ہے، کیا مولوی صاحب جس کی 12,000 تنخواہ اس کے بچے کا دل نہیں کرتا؟ غریب کے گھر کا چولہا بھجا، چولہا بند، بلب بھجے ہوئے، غریب ریڈی والا اپنے گھر کے اندر آیا، سونا سونا گھر دیکھا، بیوی بھی کونے کے اندر بیٹھی ہوئی،
اس نے کہا کی گل ہے اج گھر دے کتھے پرونے تیری بن کے گئے گھر دے کتھے گئے نے انہوں نے کہا کوئی نہیں سارے جی گھر وچ نے کہا پھر چاؤں میاؤں حال ہول کیوں نہیں ہو رہا کہا تیری تیاں سو گئیاں نے کہا کتھے روٹی کھادی کا کوئی نہیں کھادی کی گل ہے بیمار ہے کیا بات ہے کہا آپ پہ جا کے پوچھ لے دھی کے پاس گیا اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ لے کے لیٹی ہوئی تھی کہا میری تھی اور میرا پتر روٹی کیوں نہیں کھادی یوں کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا رو رو کے آنکھیں لال ہو چکی تھی باپ پہ سکتہ تاری ہو گیا گمسم آ کے بستر پہ لیٹ گیا انہوں نے کہا پتہ لگا مرض دا کہاں مجھے مرض کا پتہ لگا آج محلے میں لگتا ہے میری بیٹی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے بابو جی بچی کو 50 لاکھ کا جہیز دو 2 کروڑ کا جہیز دو منع نہیں کرتا جتنا شادی پہ 20 ڈشیں ہوتی ہیں آدھا کھاتے ہیں آدھا ضائع کرتے ہیں اس ولیمے کے کھانے کو مختصر کرو اللہ کی قسم 10 بچیوں کے گھروں کو آباد کرو ولیمہ کھانے والوں کی اتنی دعا نہیں لگے گی جتنی غریب بچیوں کے ہاتھ اٹھے خدا راضی ہو جائے گا یہ دین ہے میرے پیارے گھر میں تشریف لائے سارے نبیوں کے سردار اما عائشہ کا چہرہ سہما سہما دیکھا عائشہ یہ عورت کون گزری اللہ کے نبی ایک مائی گھر میں آئی تھی 2 بچیاں انگلی ماں کی پکڑ کی تھی میرے نیڑے ہو کے میرے قریب ہو کے کہنے لگی اماں جی چھوڑی اماں جی اپنے لیے میں سوال نہیں کرتی بچیوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا بچیاں بھوکی ہیں کچھ کھانے کو ہے دے دے تو نے کیا کرا عائشہ یا رسول اللہ آج شام دودھ آیا تھا ہدیے کا پیالہ محلے سے آیا تھا 6 کھجوراں بھی آئیاں سن اچھا جی 3 اپنے لیے رکھی تھی 3 آپ کے لیے رکھی تھی جب مائی نے آ کے رونا دکھایا تو بچیوں کا چہرہ دیکھا نہ گیا اپنے حصے کی میں نے 2 کھجوریں اٹھائی ان بچیوں کو دے دی وہ مائی اپنے بچیوں کے ہاتھوں کو یوں کر کے دیکھ رہی تھی میرے لگا بچیوں سے زیادہ اسے بھوک لگی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیسرے حصے کی کھجور لے آئی وہ میں نے مائی کو دے دی اماں نے کھجور کی گٹھلی کھجور توڑ کے نکالی اور کھجور یوں کر کے منہ میں لینے لگی تو بچوں نے یوں کر کے دوسری کھجور کو پکڑ لیا آپ نے فرمایا عائشہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا آپ نے فرمایا نہیں جی وہ بچی ہی کھا گئی اللہ اکبر آپ نے فرمایا کون کہا یا رسول اللہ یہ عورت ابھی نکل گئی آپ نے فرمایا میرا بلال ابو ہریرہ اس عورت کے پیچھے چلا جا اور جا کے کہہ دے محمد تجھے جھولی پھیلا کے جنت کی بشارت دے رہا کوئی ہو رہی ہے ایسی کرے یا رسول اللہ آیا تو نہیں تھا تھوڑی دیر پہلے پڑوسن دروازے پہ کھڑی تھی کیا کہہ رہی تھی عائشہ کتنے دن ہو گئے ہمارے گھر کچھ پکا کوئی نہیں اگر تمہارے گھر گنجائش سے زیادہ ہو تو ہمارے بچوں کے لیے انتظام کرنا آپ نے فرمایا عائشہ کچھ دیا کہ یا رسول اللہ کہاں سے دیتی اپنے حصے کی 3 کھجوریں تو دے دی اس لیے دی کہ اگر مجھے بھوک کی وجہ سے کچھ ہوا تو میرا نقصان ہو جائے گا اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا اللہ کی امانت میری جھولی میں آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں کہاں ہیں اللہ کے نبی کے سامنے دودھ کا پیالہ اور کھجوریں آئی آپ نے کھجوریں ہاتھ میں لی دودھ کا پیالہ لے کے دروازے پہ چلے گئے اما عائشہ پیچھے ہو لی فرمایا عائشہ جو عورت دروازے پر آئی تھی اس کا گھر کہاں یا رسول اللہ سامنے گھر ہے فرمایا عائشہ تو اندر چلی جا اللہ کے نبی میں کیوں باہر نہ ہوں فرمایا میں دروازہ بجاؤں گا وہ لینے کے لیے آئے گی لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے دینے والا اوپر ہوتا ہے عائشہ اللہ اکبر عائشہ جب تو سامنے کھڑی ہوگی وہ ہاتھ جھکائے گی اللہ اکبر وہ ہاتھ جھکاتے ہوئے شرمندہ ہو جائے گی عائشہ امت کو پیغام دے دینا میرے ابا نے کندھے پر مجھے بٹھا کے اس گھر کے اندر ڈولی میں بھیجا جو اعلیٰ نبی عرفہ نبی اشرف نبی اکمل نبی اجمل نبی جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر پھر رحمت والے نبی کھجوریں دودھ کا پیالہ غالمند دے کے واپس آ گئے آنکھوں میں آنسو چہرے پہ مسکراہٹ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا فرمایا عائشہ اللہ اکبر اگر میں کھا لیتا پڑوسی بھوکا رہتا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہتا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے
فرمائے خدا پاک کی قسم اگر ہر گھر والے کا, گھر کے ذمہ دار کا اگر یہ نظریہ بن جائے, یہ سوچ بن جائے تو معاشرے سے غریبی فقیری ختم ہو جائے گی, بیکاری ختم ہو جائیں گے, لوگوں کے گھر سے روٹی کی پریشانی ختم ہو جائے گی. لیکن ہائے میری بدنصیبی, ہم چھان ٹکر کے اندر روٹیاں بیچنا گوارا کرتے ہیں, یتیموں غریبوں کے منہ لگ جائے گوارا نہیں کرتے. اس بار بھی اللہ سے معافی مانگو اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر کسی گلی میں 20 مکان ہے, اگر کسی گلی میں 10 مکان ہے, اپنے محلے میں 4 مخیر رات کی کمیٹیاں بناؤ. میرے عزیزوں 20 مکانوں میں 4 مکان تو ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر آٹے کی قلت ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. 4 حضرات میرے عزیزوں, اللہ اکبر, اور دینا بھی کس انداز سے, کسی کا بھرم نہ کھلے. ہاں بھائی نوکری ملی نہیں ملی, نوکری ملی کہ نہیں ملی, اور دیہڑی لگی نہیں لگی, اترا میں پرچی پڑا, جاؤ دے کل جاٹے دا تھیلا لے لے 4 تھوڑے ماشاءاللہ ہی سمجھ. ایک گھر کے اندر اللہ اکبر راشن گیا, راشن کسی کے ہاتھ بھیجا, یہ آپ بیتی بتا رہا ہوں, راشن کسی کے ہاتھ بھیجا, اس گھر کا سائیں دروازے پر آ گیا اور جوں دروازے پر آ کے روئے رونا کہ جی سانو لوڑ کوئی نہیں, سانو لوڑ کوئی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے آپ کے حالات پتہ ہے. کہ مولوی صاحب اگر آپ کو حالات پتہ ہے تو آپ کو دن کا اجالا کیوں نظر آیا, رات کا اندھیرا کیوں نظر نہیں آیا؟ مولا اگر آپ نے دینا تھا تو رات کے اندھیرے میں دروازے پہ دیتے. 36 بندوں نے دیکھا مولوی صاحب عزت والے لوگ ہیں, ہم ایک روٹی کی خاطر اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتے. بابو یہ رات کے اندھیرے, رات کے اندھیرے میں کر, جس کے لیے دیا وہ دیکھے. اور بعض نیکی ایسی کر کہ دینے والے کو پتہ نہ لگے کون دے کے گیا, دینے والے کو پتہ نہ لگے کہ کون دے کے گیا, دینے والے کو پتہ نہ لگے کس کے ہاتھ کے اندر دیا ہے. یہ نیکی, اللہ یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آج تک ریاکاری دکھلا ہوا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس پر بھی کہو یا اللہ میری توبہ.